اور میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کوئی باب قائم کرتے ہیں اور اس باب سے متعلق کوئی قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ کو بھی شروع میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، اور یقین کرو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جب فتنہ عام ہو جائے گا تو ہر شخص اس میں ہلاک ہوگا، کوئی نہ عام بچے گا نہ کوئی خاص بچے گا، اور یہ فتنہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ظہور ہوگا اور برائی پھیل جائے گی۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا انہوں نے، یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب خبث زیادہ ہو جائے گا، یعنی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اس وقت ہلاکت بھی عام ہو جائے گی۔ اور مختلف احادیث کے اندر ان ہلاکتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے درمیان برے لوگوں کو نہ رہنے دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ یعنی جس قوم، معاشرہ اور سوسائٹی میں برے لوگوں کی جب بھرمار ہوتی ہے تو عذاب الہی آتا ہے، تو اگر ان کو دور کر سکتے ہیں تو دور کریں، نہیں تو خود ان سے دور رہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب نازل کرتا ہے تو سب پر عام عذاب آتا ہے۔ اور یہ حضرت جریر کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ ان گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ مٹائیں تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ عذاب کا جو سبب ہے، ایک بڑا سبب وہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس حوالے سے احادیث کے اندر بڑی صراحت موجود ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ فلاں فلاں بستی والوں پر اس بستی کو الٹ دو، اس بستی کو تباہ کر دو۔ تو فرشتے نے کہا اللہ، اس بستی میں ایک تیرا نیک بندہ ہے تو جس نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بستی کو اس نیک بندے کے ساتھ میں ہی الٹ دو، یعنی بروں کو بھی الٹ دو اور اس نیک کو بھی الٹ دو، کیونکہ میری وجہ سے اس شخص کا چہرہ ایک دن بھی غصے سے متغیر نہیں ہوا۔ یعنی میری نافرمانیاں ہوتی رہی، یہ نیک بندہ خالی اپنی نیکی میں لگا رہا، لیکن بروں کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر کے کبھی اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نہیں آئے، کبھی اس نے اس حوالے سے کوئی حرکت نہیں کی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو برے لوگ تباہ ہوتے ہیں تو نیک بھی ان کے ساتھ میں برباد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جب اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے اور برائیوں سے روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے اور اللہ کے لیے وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے ساتھ میں ان کو بھی ہلاکت کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم میں ہو سب کو عذاب پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں پھر ان پر عذاب کیوں آتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ہلاک سب ہوں گے، لیکن جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں اٹھائے گا، اور جو برے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ حدیث کے اندر فتنوں کا بڑی صراحت کے ساتھ ذکر، یہ امام بخاری حدیث پاک روایت کر رہے ہیں، ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے مکانوں میں سے کسی مکان کے اوپر جھانکا، یا مدینے کے بلند جگہوں میں سے کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے جھانکا، فقال، ارشاد فرمایا، هل ترون ما ارا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ یا رسول اللہ، ہم نہیں دیکھ رہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان فتنے اس طرح گر رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بارش ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب بارش ہوتی ہے تو کوئی جگہ اس سے پھر بچ نہیں پاتی ہے، روڈ بھی گیلا ہوگا، مکانات بھی گیلے ہوں گے، اور میدانوں میں بھی پانی جائے گا۔ یعنی بارش نازل ہونے کے بعد میں بارش کے قطرے ہر جگہ کو اپنے دامن میں لے لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی فتنے دیکھ رہا ہوں، یہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر یہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ یعنی اس سے نہ کوئی گھر محفوظ رہے گا، نہ کوئی کوٹھی محفوظ رہے گی، نہ کوئی بنگلہ محفوظ رہے گا، نہ کوئی چھوٹا گھر محفوظ رہے گا۔ یہ فتنے تمام کو اپنے دامن میں لے لیں گے۔ اور فتنے عام ہیں، چاہے وہ عملی اعتبار سے فتنے ہوں، چاہے سیاسی فتنے ہوں، چاہے معاشرتی فتنے ہوں، اور چاہے سماجی فتنے ہوں، کسی بھی طرح کے فتنے ہوں، چاہے اعتقادی فتنے ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے تو تاریخ کے اندر ہر دور کے اندر آتے رہے، اور مسلمانوں نے جن فتنوں کو دیکھا ہے، اگر اس پوری تاریخ کو اگر کھنگالا جائے تو 1400 سال کی تاریخ کے اندر صرف خون ہی خون نظر آتا ہے۔ اتنے فتنے اور اتنے فسادات سے یہ امت گزر کر کے یہاں تک پہنچی ہے، اور ابھی جیسے جیسے قیامت کے قریب بندے ہوتے جائیں گے، فتنوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، اور فتنے اس اعتبار سے جو ہے اپنا منہ کھول کر کے تیار ہیں کہ کب لوگوں کو جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر نگل لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے نازل ہوں گے، یہ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے اور صلوات فرمائی، ان ابی سعید الخدری ان ابی سعید ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یتقارب الزمان، فرمایا کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا۔ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ایک جمعہ کی طرح گزر جائے گا، جمعہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ابھی بس 1 گھنٹہ گزرا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں زمانہ سمٹ رہا ہے، اور وقت کی برکتیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور آپ خود دیکھیں ابھی ماہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آیا تو کہہ رہے تھے کہ آج پہلا روزہ ہے، اور اب عید کے چاند کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور جب پوچھو تو کہتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ میں ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر گیا۔ تو یتقارب الزمان، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا، یعنی وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، لوگ دنیا کے اندر مگن ہو کر کے بالکل جو ہے وہ وقت کی قدر کو بھی فراموش کر دیں گے۔ ایک شرح اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حکومتیں جلدی جلدی ختم ہوتی جائیں گی اور زمانہ گزرتا جائے گا، یہاں تک کہ تمام زمانہ گزر جائے گا۔ یعنی آج اس کی حکومت، کل اس کی حکومت، اور ایسے حکومتیں گزرتے گزرتے پورا وقت ختم ہوگا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ دین کی قلت میں اس زمانے کے لوگوں کے احوال مختلف ہوں گے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ وقت تو گزر رہا ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے وقت میں بڑی برکت ہے۔ آج بھی ہم لوگ 24 گھنٹے میں کچھ نہیں کر پاتے، اور وہ نیک لوگ پتہ نہیں کیا کیا کتنے نیک کام اتنے کم وقت کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو یہ زمانہ الگ الگ اعتبار سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور عمل کم ہوتے جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اعمال کتنے کم ہو رہے ہیں، اور بد عملی کتنی بڑھ رہی ہے، یہ پورا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو بالکل کھلی کتاب کی طرح دیکھ رہے تھے، سب آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ان کے غلاموں کا حال دیکھو، خود میرے پیر سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے،
جب غوث پاک کی نظر کا یہ حال ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا کیا کہنا. تو آپ نے سارے فتنوں کو دیکھا. آپ حدیثوں کو پڑھیں، علماء نے باضابطہ فتنوں پر پوری کتابیں لکھی ہیں، ان میں ان حدیثوں کو جمع کیا. میرا آقا علیہ السلام نے بتایا کون کون سا فتنہ اٹھے گا، فتنوں والوں کے نام بھی بتا دیے، ان کی نشانیاں بھی بتا دی، قیامت سے پہلے کون سے فتنے آئیں گے، درمیان میں کون سے فتنے آئیں گے، آخری وقت میں کون سے فتنے آئیں گے، اور کون کون سی جنگیں ہوں گی، کن کن جنگوں کے اندر کتنے کتنے لوگ مارے جائیں گے. یعنی پوری تفصیلات بتا دی. کتنے فتنوں کو اٹھانے والوں کا نام بتایا، ان کے باپ کا نام بتایا، ان کے دادا کا نام بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خاندان، قبیلہ اور ان کے ملک کا نام بھی بتایا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے فتنوں کو بیان کر دیا. اگر آج ہم ان فتنوں کی حدیثوں کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آج کے حالات کو اس سے زیادہ دیکھ رہے تھے جتنا آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہوتے جائیں گے. اس زمانے میں لوگ سب نیک اعمال جو ہے وہ ہر وقت کیا کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیں عمل میں کتنی کمی آ گئی. عمل میں اتنی کمی آ گئی کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، 10ویں روزے کو آدھی ہو جاتی ہیں، اور پھر 20ویں روزے کو پھر پاؤ رہ جاتی ہیں، اور 27ویں واپس بڑھ جاتی ہیں، اور پھر واپس غائب ہو جاتے ہیں. عید کے دن پھر جو ہے وہ مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد میں سال بھر تک سناٹا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا سال کے اندر 8-10 دن ہی عمل کرنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہوتے جائیں گے. اور فرمایا وَيُلْقَى الشُّحَّ، اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا. لوگ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس. دین کے معاملے میں کنجوس بنیں گے، دنیا کے معاملے میں ساری عیاشیاں کریں گے. اگر موبائل خریدیں گے تو 1 لاکھ کا خریدیں گے، اور مسجد میں چندہ دیں گے تو 500 روپے کی رسید بنوائیں گے. یعنی دین ان کی نظر کے اندر ہلکا ہوگا، اور دنیا جو ہے وہ ان کی نظر میں سب کچھ ہوگی. تو بخل کا معنی یہ ہوا کہ بخل کی وجہ سے وہ مالی واجبات ادا نہیں کریں گے. اور آپ دیکھ لیں آج آپ فالتو کاموں میں لوگوں سے خرچ کرا لیں، لیکن زکوٰۃ پوری کتنے لوگ ادا کرتے ہیں آپ سروے کر کے دیکھ لیں. جو آدمی کروڑوں روپے کا مالک ہے اس کی زکوٰۃ تو کئی لاکھ نکلنا چاہیے، لیکن وہ جو ہے وہ 25-50 ہزار روپیہ دے کے سمجھتا ہے میں نے بہت ساری زکوٰۃ ادا کر دی ہے. تو یہ ہے بخل کہ لوگ اپنے واجبات مالیہ کو ادا نہیں کریں گے. اور فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے. اور فتنے کس کس شکل کے اندر ظاہر ہوں گے الگ الگ حدیثوں میں میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا. آگے ارشاد فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حرج بکثرت ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا القتل، حرج ہے قتل. یعنی میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا خوب قتل ہوگا، خوب لوگ مارے جائیں گے، کثرت سے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. اور یہ قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں کی جانیں ہلاک ہوں گی. آج آپ دنیا بھر میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی میڈیا، کوئی اخبار آپ کو قتل و غارت گری سے خالی نظر نہیں آئے گا. پہلے کبھی سالوں میں کسی کا قتل ہوتا تھا، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے گھڑی گھڑی میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور پورے عالم کا نقشہ جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے. یہ تو ابھی کم ہے، ابھی جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا اور زیادہ جو ہے وہ قتل کی تعداد بڑھے گی. اس حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عبید اللہ بن موسیٰ حضرت عامش سے وہ شقیق سے روایت کرتے ہیں، کنت مع عبد اللہ و ابی موسیٰ، کہتے میں حضرت عبداللہ اور وہ موسیٰ کے ساتھ میں تھا تو ان دونوں نے بتایا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بین ید الساعۃ لایاما ینزل فی الجہل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک قیامت سے پہلے ضرور کچھ ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت کا نزول ہوگا، یعنی جہالت عام ہو جائے گی. آج اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں آج تو علم بڑھ رہا ہے. پہلے لوگ جو ہے وہ 5 کلاس پڑھ کے چھوڑ دیتے تھے، اور آج کل جو ہے وہ 10 سے کم تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. اور پہلے 10 پڑھتے تھے تو لوگ اب جب تک اعلیٰ ڈگری نہ لے لیں چین سے نہیں بیٹھتے ہیں. تو کہتے اب تو علم بڑھ رہا ہے. اور پہلے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ان پڑھ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ خالی سوچنے والی بات ہے. جہالت بڑھ رہی ہے، علم نہیں بڑھ رہا ہے، کیونکہ جسے لوگ علم سمجھ رہے ہیں حقیقت کے اندر وہ پورا مکمل علم نہیں ہے. مکمل علم یہ ہے کہ بندہ دینداری کا علم حاصل کرے. آج اگرچہ دنیا کا علم لوگ بظاہر زیادہ پڑھ رہے ہیں لیکن دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ
بندہ کم سے کم یہ ضروری سمجھتا تھا کہ میں قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ اسکول نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن مدرسہ چھوٹ جائے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک دن بچہ مدرسہ نہ جائے نا تو ماں باپ پریشان نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر بچہ ایک دن اسکول نہ گیا نا تو ماں باپ کو ایسا لگتا ہے جیسے میرے بچے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، جیسے کوئی کاروبار ڈوب گیا ہے، جیسے کوئی۔ تو یہ دنیاوی تعلیم کی اہمیت بڑھ رہی ہے، اور دینی طور پر جہالت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور فرمایا اس میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا مطلب یہ کہ علماء انتقال کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھتا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے پائے کے چوٹی کے جو علماء تھے وہ چلے گئے، آج ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے، اور آج بھی جو اچھے علماء ہیں جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کی جگہ سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، اور پورے طور پر جو ہے وہ رفتہ رفتہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا وَيَكْثُرُ فِيَ الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ، اور حرج کثرت سے ہوگا۔ کیا ہے حرج؟ فرمایا قتل، قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ و فساد کثرت سے ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ کثرت سے جو وہ ہلاک کیے جائیں گے، اور ان کی جانوں کو جو ہے وہ کثرت سے تلف کیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ فتنہ کہیں جا کر کے ہو سکتا ہے رک جائے، لیکن میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں، حضرت زبیر بن عدی سے روایت ہے کہ اتینا انس بن مالک، ہم لوگ حضرت انس بن مالک کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان سے حجاج کے مظالم کی شکایت کی کہ حجاج بن یوسف بہت ظلم کر رہا ہے، بہت بڑا ظالم تھا یہ، ہزاروں جو ہے وہ علماء، تابعین، صحابہ اور بزرگوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ہر امت اپنے فرعون کو جب لے کے آئے گی تو ہم لوگ اپنی اس امت کے فرعون حجاج کو لے کر کے آئیں گے، اتنا بڑا ظالم تھا یہ قتل تو ایسے کرتا تھا جیسے کوئی کھیل ہو، جیسے کھیل سمجھتا تھا بچوں کا، ایسے قتل کرتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے حضرت انس سے شکایت کی حجاج بن یوسف کے مظالم کی، تو آپ نے فرمایا اصبروا، حضرت انس نے فرمایا صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، فرمایا کہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ اس کے بعد کا زمانہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ بولے ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، ابھی بعد میں اور برا زمانہ آئے گا، اس کے بعد میں اور برا زمانہ آئے گا، جو گزر رہا ہے وہ ٹھیک گزر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا زمانہ آنے والا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ حتی تلقوا ربکم سمعتہ من نبیکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ برا زمانہ آتا رہے گا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، یعنی تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور علماء بیان کرتے، امام شابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اس بات کے زمانے کی خلفاء جب کسی مجرم کو پکڑتے تھے تو لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے، اس کا عمامہ اتار دیتے، بس اتنی سزا دیتے تھے۔ پھر جب زیاد کو اس کے جرائم کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے تو یہ کوڑے مارنے کا رواج آگے بڑھا۔ اس کے بعد میں مصعب بن زبیر نے اس میں اضافہ کیا اور جو ہے اس کی داڑھی مونڈ لی۔ اب اس کے بعد میں جب بشر بن مروان کا زمانہ آیا تو مجرم کے ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھوک دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا نا تو اس نے کہا کہ یہ وہ امامہ اتارنا، یہ کوڑے لگانا اور یہ داڑھی مونڈ دینا، یہ کیلے ٹھوکنا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ سب کھیل ہے۔ اس نے کہا بس ایک ہی راستہ ہے، جو بھی آئے مجرم اس کی گردن اتار دی جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ رفتہ رفتہ فتنہ بڑھتا گیا، اور ہر آنے والا زمانہ بعد والے پہلے والے زمانے سے برا ہوتا چلا گیا۔ اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 50 سال 100 سال کی عمریں گزار دی ہمارے درمیان ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہو رہا ہے۔ پہلے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو بہت ٹھیک تھا، اور ابھی جو کل کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت ٹھیک ہے۔ اور آج کے جو بچے ہیں نا وہ اپنے بعد والوں سے کہیں گے کہ ہمارے زمانے میں بہت ٹھیک تھا، کیونکہ جب یہ بڑے ہوں گے نا اور ان کی اولاد جب آئے گی تو حالات اور بھی زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہوگا، تو پھر ہم نے تو دیکھا ہے کہ برے زمانے کے بعد اچھا زمانہ بھی آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا حجاج بن یوسف کے بعد، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ تو اتنا بہتر زمانہ تھا، پورے ملک کے اندر امن و امان پھیل گیا، پوری خلافت کے اندر جو ہے سب امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ ہر آنے والا زمانہ برا ہوگا، اس کا مطلب یہ زیادہ تر ایسا ہوگا، ورنہ کبھی کبھی اچھا زمانہ بھی آئے گا۔ ورنہ آپ دیکھو یہ برا زمانہ اور برا ہوتا جائے گا، برا ہوتا جائے گا، لیکن اس کے بعد بہت اچھا زمانہ بھی آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ پوری دنیا میں کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر گھر پہ اسلامی جھنڈا لہرائے گا، اور کوئی جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے بولنے والا تو دور کی بات ہے، کوئی کافر بھی نظر نہیں آئے گا، ہر طرف اللہ اللہ کی صدائیں سنائی دیں گی۔ تو کبھی کبھی اچھا زمانہ بھی آئے گا، لیکن عام طور پر ایسا ہوگا کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم، فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا ان فتنوں میں کھڑے رہنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا، والقائم خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، من تشرف لہا تستشرفہ فمن وجد ملجا او معاذا فلیعذ بہ، فرمایا جو فتنوں کو جھانک کر کے دیکھے گا تو فتنے اس کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے، اور جس کو ان فتنوں میں سے کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا بچنے کا راستہ مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہیں پہ چلا جائے وہ۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ ایسا زمانہ آئے گا، فتنے اتنے پھیل جائیں گے، جو جتنا فتنوں سے دور رہے گا اتنا ہی بچ کر کے رہ جائے گا، اور لیکن جو فتنوں سے جتنا قریب جائے گا اتنا ہی برباد ہوتا چلا جائے گا، اور جو بھی فتنوں کی طرف جھانکے گا نا، فتنے اس کو اچھک کر کے لے لیں گے۔ اور ایسا دور آیا، صحابہ کے دور میں بھی پھر ایسا وقت آیا تھا جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ کی نوبت آئی، اس وقت جو جتنا کنارہ ہو گیا اتنا ہی بچ کر کے رہ گیا۔ اور آج کے اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ حالات جب بہت زیادہ، جیسا کہ حدیث میں تفصیل ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے، پھر ایسا فتنہ ہوگا کہ اس فتنے میں بیٹھنے والا اس سے بہتر ہوگا جو اس فتنے میں چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں میرے آقا نے بتائی، اور آخر میں فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ اونٹ ہو وہ اونٹوں میں چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہو اپنی بکریوں میں چلا جائے، جس کے پاس کوئی زمین ہو اپنی زمین میں چلا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، ایک مرد نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے جس کے پاس اونٹ بھی نہ ہو، بکریاں بھی نہ ہو، زمین بھی نہ ہو، فتنے کے وقت کیا کرے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی تلوار کی دھار کو پتھر مار کر توڑ دے اور پھر نجات حاصل کرے، اگر نجات حاصل کرنے کی طاقت ہو۔ یعنی فتنوں میں نہ کودے بلکہ فتنوں سے کنارے ہی رہے اس دور کے اندر وہ۔ یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام کے درمیان آپس کے اندر جنگیں ہوئی تھی۔ تو یہ وہ فتنے ہیں جن کی نشاندہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دی تھی، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر فتنے بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہے ہیں، خاص طور سے اعتقادی فتنے بڑھ رہے ہیں، نئے نئے گمراہ فرقے آئے دن نکل رہے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح، اور ابھی تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دن کوئی نیا فتنہ سر ابارے تیار کھڑا رہتا ہے۔ آج کوئی کھڑا ہوا کہ میں مہدی ہوں معاذ اللہ، ایک دن کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح بن کر کے تمہارے درمیان آیا ہوں، کوئی جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارا رہبر و رہنما ہوں، اور اس کا حال یہ ہے کہ دین کے بارے میں وہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فتنے ہماری نگاہوں کے سامنے سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں یہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم لوگ کنارے ہو کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ ایسے فتنوں کے دور میں جو علم رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور فتنوں کی تفسیر علماء نے یہ بھی فرمائی کہ فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، لوگ کثرت سے مارے جائیں گے، قتل و قتال ہوگا، اور یہ تو کم ہے، قیامت سے پہلے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتنے بتائے ان میں تو ایسی ایسی جنگیں ہوں گی کہ اگر 1,00,000 آدمی جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو 99,000 مر جائیں گے، 1,000 واپس جنگ میں سے واپس آئیں گے۔ ایسی ایسی جنگیں بھی ہوں گی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان تمام جنگوں کو بیان کیا۔ انشاءاللہ کبھی قیامت کی نشانیوں کا میں درس شروع کروں گا تو وہاں پر ان تمام حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کون سی جنگیں ہونے والی ہیں اور کن کن جنگوں میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتایا تھا اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔
خاص طور سے جیسا دور چل رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں یہ درس دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں فتنوں سے پناہ مانگو۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر مرد اپنا سر کپڑے میں لپیٹے ہوئے رو رہا تھا، یعنی میرے آقا نے جب خطبہ دیا نا سب سر لپیٹ کے رونے لگے، ایسا خطبہ دیا، لوگوں کی آنکھیں بہنے لگی۔ حضرت انس نے کہا کہ میں برے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنے والا ہوں، یا فرمایا کہ میں برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فتنوں سے پناہ طلب کرو، کیونکہ فتنوں سے بندہ جب پناہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل کی حفاظت فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔